آج کے سبق میں چوتھے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ چونکہ چوتھے پارے کے دو پورشن ہیں، ایک سورۃ آل عمران والا اور دوسرا سورۃ النساء والا۔ آج کے سبق میں صرف سورۃ آل عمران والا بیان کریں گے، اور سورۃ النساء چونکہ 5ویں پارے میں مسلسل چلتی ہے 6 پارے تک، جب کل 5ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے تو پوری سورۃ النساء کا خلاصہ ہو جائے گا، تاکہ سورۃ النساء کے جو موضوعات ہیں، سورۃ النساء کا مین ٹاپک ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد کی کئی قسمیں بیان ہوئی ہیں، عورتوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، وراثت کے حقوق، عدالت کے حقوق اور کرسی صدارت کے حقوق، بہت سارے حقوق ہیں۔ وہ سارے حقوق سورۃ النساء کے انشاءاللہ آپ کے سامنے 5ویں پارے کے خلاصے میں رکھیں گے۔ آج کے سبق میں چونکہ چوتھے پارے کا خلاصہ ہے، تو چوتھے پارے کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے مسلمانوں کی سیاسی اور قومی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ مسلمانوں کو اللہ نے ایک امت بنایا، امت مسلمہ۔ مسلمانوں کی اپنی الگ پہچان ہے، اپنی الگ ریاستیں ہیں، تو سیاسی طور پر، قومی طور پر، ملی طور پر ایک قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان ذمہ داریوں کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے۔ انفرادی زندگی کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن اجتماعی زندگی کے ساتھ بھی ہیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سے اس قدر ڈرنا ہے، ڈرنے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اس قدر اطاعت کرنی ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی اس قدر پیروی کرنی ہے کہ جیسے پیروی کرنے کا حق ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ سمجھا دی کہ جس طرح پیروی کرنے کا، اللہ کو ماننے کا اور اللہ کی ماننے کا حق ہوتا ہے نا، ایسے آپ نے اطاعت کرنی، یعنی اپنی طرف سے کسی قسم کی کسر نہیں رہ جانی کہ مجھے اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور یاد رکھو کہ آخری سانس تک ایمان پہ اور اسلام پہ قائم رہنا ہے۔ جیسے آتا ہے نا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک تجھے موت نہیں آتی اپنے رب کی عبادت پہ قائم رہ۔ آپ آخری سانس تک اللہ کی اطاعت پہ اور تقوی پہ، عبادت پہ قائم رہتے ہیں، کیونکہ آپ کی استطاعت تو سانس آخری سانس تک ہی ہے نا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ذمہ داری کہ آپ کو کس قدر انعامات سے نوازیں گے، اور آگے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ بحیثیت قوم یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کتاب کو، اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس پر عمل کریں، ایمان لائیں، اس کو سمجھیں، اور انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں بحیثیت قوم اس کے نظام کو نافذ کریں۔ یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور حدیث ہم اکثر سناتے ہیں، اس آیت کی تفسیر میں رسول اللہ نے فرمایا القرآن حبل اللہ، قرآن اللہ کی رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا تمہاری طرف ہے، فتمسکوا بھی، اس کو مضبوطی سے تھام لو، لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا، جب اس کو مضبوطی سے تھام لو نہ کبھی بھی زندگی میں تم گمراہ ہوگے اور نہ کبھی بھی ہلاک ہوگے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔
فرمایا ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء، اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے۔ اسلام آنے سے پہلے جو لوگ بعد مسلمان ہوئے، اسلام آنے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ عرب کے جو حالات کس طرح کے تھے، عرب کا معاشرہ کیسا تھا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اللہ نے تمہیں نجات دی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں نماز پڑھنے والا، کلمہ کلام پڑھنے والا، قرآن پڑھنے والا، ذکر اذکار کرنے والا بنا دیا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بازاری یا کوئی اس طرح کا بنا دیتا تو کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ کچھ نہیں، چلو ٹوٹا پھوٹا ہی کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جڑے تو ہیں نا، اللہ کے ساتھ جڑے تو ہیں نا، جیسے تیسے بھی ہیں، وہ قبول کرنے والا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تمہیں ہدایت دی اور تمہیں بچا لیا۔ آگے فرمایا بحثیت قوم پہلی ذمہ داری چل رہی ہے ابھی، اور آگے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ضرور ہونی چاہیے، کچھ لوگ اکٹھے ضرور ہونے چاہیے۔ کس کام کے لیے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہوں، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، جو نیکی کا حکم دیتے ہوں، برائیوں سے منع کرتے ہوں۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو کاروبار کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں، یہ نہیں کہا کہ جو کسی اور ایکٹیویٹی میں وہ کامیاب ہیں، جس کے پاس اتنا بیلنس آ گیا وہ کامیاب ہے، جس کے پاس یہ بن گیا وہ کامیاب، جس کے اتنے پلاٹ ہو گئے وہ کامیاب، بلکہ کہا کہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہدایت ہے اس خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ کامیاب ہے۔ تو بحثیت قوم یہ پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ اللہ کی اتنی اطاعت کرنی ہے، اس قدر اطاعت کرنی ہے کہ جس کا اطاعت کرنے کا حق ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ یہ ہے بحثیت قوم ہماری ذمہ داری، یہ ہے ہماری سیاسی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری نوٹ کیجئے گا، اور وہ ہے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جب تم نے اپنے آپ پہ انفرادی طور پر یہ لازم کر لیا کہ میں نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اور اس اطاعت کے لیے اس سلیبس کو تم نے اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی عملی زندگی میں لے آئے، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو صرف اپنی جیب میں ہی نہ ڈال کے رکھو، بلکہ یہ ہے کہ اوروں تک پہنچاؤ۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم اس ذمہ داری کے ساتھ خیر امت بنائے جا رہے ہو۔ ساری امتوں میں 1,24,000 اگر انبیاء آئے ہیں اور ان کی امتیں ہیں، تو یہ ہے کہ ہر نبی کی امت سے سب سے بہتر امت اگر کسی کو قرار دیا جا رہا ہے تو ہماری امت کو، امت محمدیہ کو۔ لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بیان کی گئی کہ تمہیں کیوں بہتر امت بنایا گیا؟ اخرجت للناس، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، اپنے لیے نہیں۔ ہر وقت اپنی بھی کرو کہ میں نے اپنا کچھ بنانا ہے، نہیں، لوگوں کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے، اوروں کے لیے۔ ایمانداری سے بتائیے گا، آپ لوگوں نے بہت کچھ پڑھا ہوا، سنا ہوا اپنے نبی کے بارے میں، ہمارے نبی نے زندگی میں اپنا کچھ بنایا؟ بتائیے، کچھ بھی نہیں، امت کا کیا۔ ہر وقت امت کی فکر ہے۔ رات کو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اچانک جو ہے وہ اٹھ جاتے اور رونے لگتے، اور کبھی میں دیکھتی کہ چپکے سے گھر سے نکل جاتے، پیچھے جاتی جنت البقیع میں جا کے رو رو کے دعائیں کر رہی ہیں، اللہ میری امت کو بخش دے۔ رات کو قیام میں اٹھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، اور مسلسل روتے جا رہے ہیں، مسلسل روتے جا رہے ہیں اور دعائیں کرتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے جبریل کو بھیجا، آپ پوچھ کے آئیں رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک ہی وجہ بیان کی، رب امتی، یا اللہ میری امت کی فکر مجھے کھائے جاتی، میری امت کی فکر مجھے کھائے جاتی۔ تو یہ وہی جذبہ ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یاد رکھیے امت محمدیہ کے کسی فرد میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اخرجت للناس ہے نا، لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ یہ ذمہ داری صرف ممبر و محراب والے کی نہیں ہے، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر سے شروع ہو جائیے، اور اپنے بزنس پارٹنر کے ساتھ، پھر اپنے آفس کولیگ، جہاں جہاں آپ کے ساتھ کوئی 10 منٹ بندہ بیٹھتا ہے،
یہاں کم از کم اللہ نہ کرے رستے میں آپ کی گاڑی کو مسئلہ بن گیا، آپ کسی ورکشاپ پہ رکتے ہیں اور گاڑی ٹھیک کرنے والا ٹھیک کر رہا ہے، آپ اس کے پاس چیئر پہ بیٹھے ہیں، آپ کو 2-4 منٹ مل گئے اس سے گفتگو کرنے کے، آپ اس کو بھی اللہ کی بات بتائیے۔ یہ ذمہ داری ہے، اس کو ذمہ داری سمجھا جائے، یہ فرض ہے، اس کو فرض سمجھا جائے، اس کو یوں مطلب کان نہ جھاڑ دیا جائے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اور جو شخص ایسی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، نبی اسلام کی حدیث آپ نے فرمایا تم ضرور بضرور لوگوں کو نیکی کا حکم دو، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو برائی سے منع کرو۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم پہ ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم جتنی مرضی دعائیں کرتے رہو گے اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنے گا۔ اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ شاید ہم اس کو سیریس نہیں سمجھتے۔ یہ دوسری ذمہ داری۔ تیسری ذمہ داری نوٹ کیجئے گا، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، سیاسی ذمہ داری تیسری نوٹ کیجئے گا، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے ایمان والو اپنوں کو چھوڑ کے غیروں کو جگری دوست نہ بناؤ، کافروں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاؤ، یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں نہ لگاؤ، عیسائیوں کے ساتھ نہ ملو بیٹھو، بلکہ فرمایا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، کیونکہ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ سارے جو ہے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تمہیں نقصان پہنچانے کا۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، ان کے منہوں سے بغض اور غصہ چھلکتا ہے، وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اکبر، اور جو وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں غصہ اور نفرت چھپائے پھرتے ہیں وہ تو چھپی ہوئی چیز وہ نظر ہی نہیں آتی، وہ تو اس سے بھی بڑی ہے۔ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ، ہاں انتم اولائی تحبونہم، تم ان سے محبتیں کرتے ہو، یہ ہمارے یہ ہیں، ہمارے فلاں ہیں، یہ حالات کا تقاضا ہے، ساتھ ملنا پڑتا ہے۔ بھئی رسول اللہ ملے تھے، مواخات جو میثاق مدینہ ہوا تھا، یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، تو دنیاوی کانٹریکٹ تھا۔ لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، جگری دوست نہیں تھے، ان کے ساتھ جا کے سیلفیاں لینا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مسافے کرنے، یہ کام نہیں تھا رسول اللہ کا، بس ایک سیاسی طور پہ ایک کانٹریکٹ تھا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ بلکہ اس پر مزید وضاحت کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم نے ان کافروں کے پیچھے چلنے کی کوشش کی، اس طرح کہ آج چلا جا رہا ہے، ان کے ہی اصول، ان کے قوانین، ان کے نظام کو فالو کیا جا رہا ہے، اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے، اور ان سے پوچھے بغیر کچھ کام نہیں ہوتا، ریموٹ کنٹرول بنے ہوئے ہیں ان کے۔ فرمایا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ان کافروں کے پیچھے چلو گے تو یہ تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، یہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ دوسری ذمہ داری ہوگی۔ تیسری ذمہ داری نوٹ کیجئے گا، اور وہ اجتماعی طور پر، ملی طور پر، قومی طور پر، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا۔ تیسری ذمہ داری، چوتھی تو یہ ہے کہ تم کسی صورت بھی اپنے آپ کو سود سے پاک کرو۔ کل بھی بات ہوئی تھی نا، اگر اجتماعی طور پہ کامیاب ہونا ہے، کیونکہ اس وقت جو تمہیں بتایا جانے لگا ہے بہت بڑی ذمہ داری اور بہت اہم کام، اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے سود کو چھوڑو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور آگے فرمایا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بھی ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور پھر یہ ہے کہ زندگی کا لازمہ بناؤ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، بڑھو، جلدی کرو، تیزی کرو، کس چیز کی طرف؟ إِلَى رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو کمانے کے لیے، اس کا مستحق بننے کے لیے۔ کون سی جنت؟ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو اللہ نے تقوی والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یعنی آگے بڑھنا، جلدی کرنا، کسی قسم کی تاخیر نہ ہو۔ جیسے نبی اسلام فرمایا کرتے تھے بادروا بالاعمال، لوگوں اعمال میں جلدی کرو، سستیاں نہ کرو۔ یہ نہ ہو، یہ تو آپ تو ماشاءاللہ روشن ستارے بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ حدیث سنانی نہیں چاہیے، جس قدر آپ لوگوں کا شوق ہے، ذوق ہے، محبت ہے اللہ کے ساتھ، لیکن آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو تک پہنچانا چاہتا ہوں جو کس قدر سستیوں میں پڑے ہوئے، کس قدر کوتاہیوں میں پڑے ہوئے، کس قدر اللہ سے دور، کس قدر اللہ رب العزت کو ناراض کیے ہوئے اور مسلسل اکڑ رہے ہیں اللہ کے آگے۔ بادروا بالاعمال، لوگوں اعمال میں جلدی کرو، کوئی پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے۔ فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ فتنے اس قدر آ رہے ہیں، فتنے سے مراد ڈیٹریکشن،
جو بندوں کو اللہ سے توڑ کے مختلف چیزوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ایسے فتنے نبی اسلام میں ایسے فتنے آ رہے ہیں، ایسے آ رہے ہیں جیسے اندھیری رات ہوتی ہے. یہ اندھیری رات کیا ہوتا ہے کہ شروع میں اندھیرا کم ہوتا ہے، جیسے جیسے رات بڑھتی ہے اندھیرا بڑھتا رہتا ہے. بالکل اسی طرح فتنے بڑھ رہے ہیں، اور مسلمانوں کی حالت ایسی ہو جائے گی یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح کو ایک بندہ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر ہو چکا ہوگا. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ صبح کو فجر کی نماز پڑھی ہے، اذکار کیے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، اور ظہر عصر مغرب کوئی پتہ نہیں، اور اس کے علاوہ ان ٹائموں کے اندر شام کو اتنا بڑا اس نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے کہ خود بھی اس کو شرم آ رہی ہوتی ہے میں نے کیا کر لیا ہے. یہ سم ٹائم شام کی نہ مغرب کی نماز پڑھنے کی توفیق دے دی تو رات بھر پتہ نہیں کیا کچھ کرتا رہا. تو یہی ہے کہ فتنے اس قدر آ گئے ہیں، ڈیٹریکشن اتنی آ چکی ہے، چیزیں اس قدر آ چکی ہیں کہ انسان جو ہے وہ کس قدر اپنے رب سے دور ہو چکا ہے. اس لیے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، اس اللہ کی بخشش کی طرف آگے بڑھو. میں نے اللہ سے معافی مانگ، میں نے اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے، اور اس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. اور سلف یہ جب یہ آیت پڑھتے تھے تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی جنت بنائی ہے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر. تو کہا کرتے تھے کہ اگر اس اتنی بڑی جنت میں اگر 2 فٹ جگہ میرے لیے نہیں ہے تو میرا بنے گا کیا؟ میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے کمایا کیا زندگی میں اگر اتنی بھی جگہ مجھے نہ ملی؟ تو فرمایا کہ اعدت للمتقین. اب اگلی بات نوٹ کیجئے گا، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو لوگ خوشی میں، خوشحالی میں اور بدحالی، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین کو بڑا پسند کرتا ہے. اور اگلی بات جو انفرادی زندگی سے متعلق نصیحت ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، جو لوگ اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے نا، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کسی قسم کی کہ خطا کا ارتکاب کر لیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً ذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ تو معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. ولم یصروا علی ما فعلوا، اور ان کی شان یہ ہے، ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی وہ گناہ دوبارہ نہیں کرتے اللہ سے معافی مانگنے کے بعد. یہی توبہ کی تو شرط ہے کہ انسان توبہ کرے اور ارادہ کرے آئندہ گناہ نہیں کروں گا. فرمایا اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی جزا یہ ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے. وجنات تجری من تحتها الانہار، نکلیے جنتیں ہیں. تو اب یہاں پہ جو نصیحتیں کی گئیں اس پورشن کے اندر، مسلمانوں کی سیاسی ذمہ داریاں بیان کی گئیں کہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرو. اور فرمایا ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، سستی نہ دکھاؤ، بزدلی نہ کرو. وانتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تمہارے اندر ایمان ہے نا تو غلبہ تمہارا ہوگا. تم نے جہاں شکست کھائی ہے، تم نے کہیں پہ بھی جو ہے وہ تمہارا معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ زوال کی طرف چلے گئے، اس کی وجہ یہ تمہارے اندر ایمان نہیں رہا، تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں رہا. تو یہ 4 ذمہ داریاں یہاں بیان کر دی گئیں. 5ویں ذمہ داری نوٹ کیجئے گا، پھر بات ختم کرنے کی طرف آتے ہیں. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. پہلی ذمہ داری کیا تھی کہ اطاعت کرنی ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. دوسری ذمہ داری کیا تھی؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری کیا تھی؟ یہ جو پورا سارا پورشن بیان کیا گیا، سب سے پہلے سود چھوڑا جائے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف آگے بڑھا جائے، یہ تیسری ذمہ داری. چوتھی ذمہ داری یہ ہے کہ آپس میں نرمی سے رہا کرو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم آپس میں، اے نبی آپ ان کے لیے بڑے نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس نہیں بیٹھتے تھے. لوگ محبتوں کے بھوکے ہوتے ہیں، لوگ نرمی کے بھوکے ہوتے ہیں، لوگوں کو محبت چاہیے ہوتی. جہاں پہ احترام نہیں ملتا، عزت نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، لوگ وہاں نہیں بیٹھتے. ہر کوئی شخص جو ہے وہ مجبوریاں نہیں دیکھتا. بعض لوگ جو ہیں وہ عزت کو فوقیت دیتے ہیں، جہاں عزت ہے ٹھیک ہے ورنہ بھوکے نہیں مریں گے، عزت کو فوقیت دیتے ہیں. لیکن آج معاملہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں سختی 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 سختی، آپ کو ایک سے بڑھ کے ایک سیمپل ملے گا سختی میں. آپ دائیں بائیں چل کے پھر کے دیکھ لیں، ایک سے بڑھ کے ایک سیمپل ہوگا. اس کے اندر سختی اتنی ہے، اس کے اندر اتنی ہے، اس کے اندر اتنی. اللہ ہمارے اندر نرمی پیدا کرے.
ہر شخص جو ہے وہ اتنا جیسے بجھی ہوئی انگاری نہیں ہوتی کہ ذرا سی اس کو جو ہے وہ پھونک مارو اور بھڑک اٹھتی، یہی معاملہ ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی اور بھڑکنا، یہ ہمارا جو ہے شیوا ہے، ہماری طبیعت میں شامل ہے۔ تو نرمی ہر وقت جو ہے نرمی کا پہلو ہاتھ میں، اور نبی اسلام میں ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، اللہ رب العزت ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے، اللہ ہر معاملے میں آسانی کو پسند کرتا ہے، نرمی کو پسند، سختی نہیں، شدت نہیں۔ اللہ نے دین میں جو نرمی رکھی ہے نا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا۔ فرمایا وبما رحمت من اللہ لنت لهم، اے نبی نرمی بحیثیت قوم، مسلمانوں کی سیاسی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے کہ آپس میں نرمی کے ساتھ رہیے، اور فرمایا کہ فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم فی الامر، کہ آپس میں جب بھی کام کرنا ہے نا مسلمانوں نے تو آپس میں مشورہ کر کے کرنا ہے۔ ہاں ایک بندہ ہیڈ ہوگا، ایک بندہ لیڈ کرے گا، فائنل ڈیسیژن اس کا ہی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ پہلے مشاورت ہوگی، رائے لی جائے گی۔ ایک ذہن ایک ہی بات سوچ سکتا ہے، دو ذہن دو بات سوچیں گے، تین ذہن تین باتیں، جیسے جیسے ذہن بڑھیں گے، دماغ بڑھیں گے، بندے بڑھیں گے، لوگ بڑھیں گے، تو ویسے ویسے پوائنٹ آف ویوز بھی بڑھیں گے، اور ان میں سے جو اچھا پوائنٹ آف ویو ہوگا اس کو سلیکٹ کر لیا جائے گا۔ اور میں وشاورہم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب تم ایک ڈیسیژن لے لو مشورہ کرنے کے بعد، اسی پر عزم کر لو تو پھر اللہ پر توکل کرو، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے نا تم پہ کوئی غالب آنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، تو اللہ کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ لہٰذا اللہ پہ توکل۔ اور آخری ذمہ داری یہاں جو سورت کے آخر میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ آخر میں سورت آل عمران کے آخر میں، چونکہ اس کا سارا مین ٹاپک ہے مسلمانوں کی سیاسی، قومی، اجتماعی، ملی ذمہ داریاں، تو آخر میں اللہ رب العزت نے تمام ذمہ داریوں کو احاطہ کرنے والی ایک ذمہ داری بیان کی اور فلاح کا پیکج دیا 4 نکات کی صورت میں۔ آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر، اللہ کی اطاعت پہ جم جانا، ثابت قدمی، وصابروا، اور دشمنوں کے مقابلے میں، کافروں کے مقابلے میں ڈٹ جانا، کہ اگر وہ مسلمانوں کو فحاشی کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، گناہوں کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی طرف لانا چاہ رہے ہیں، تو تم اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پہ اور اپنے لوگوں کو لے کے بیٹھو اور جم جاؤ۔ وصابروا ورابطوا، تیسرے نمبر پہ دشمنوں کے خلاف سرحدوں پہ مورچہ دو، ورابطوا واتقوا اللہ، اور چوتھی یہ ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہ 4 کام جب تم کرو گے بحیثیت قوم، لعلکم تفلحون، تو کامیابی تمہاری ہوگی۔ اب یہ باتیں، یہ پیغامات، یہ نصیحتیں، یہ ذمہ داریاں جو اس صورت کے اندر رکھ دی گئیں، اللہ رب العزت ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے۔ اب یہاں ایک اور آخری بات سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے اللہ جس کو تو جہنم میں داخل کر دینا اس کو تو نے رسوا کر دیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایک دعا یہ ہوئی۔ دوسری دعا اللہ سے کہا کریں ربنا اننا سمعنا، اے اللہ ہم نے سنا، منادین، ایک آواز دینے والا آواز دے رہا تھا، ینادی للایمانی، وہ ایمان کی طرف لوگوں کو بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ تو ہم نے جب اس کی بات سنی، یعنی رسول اللہ کی پیغامات سنے، تعلیم سنی، فآمنا، ہم ایمان لے آئے، یا اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اب تو ایسا کر ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری خطاؤں کو مٹا دے، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ یا اللہ جب تو ہمیں فوت کرے، قیامت کو ہمیں جمع کرے تو نیک لوگوں کے اندر شامل کرنا۔ اگلی دعا یہ ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، یا اللہ تو ہمیں عطا کر جو تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا رسولوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ وعدہ کیا رسولوں کے ذریعے سے کہ اپنے نیک بندوں کو جنت دوں گا، اس وعدے کو پورا کر۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو یہاں یہ چوتھے پارے کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔